بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اماں، خدا کے لیے آخر کیوں آپ چچا کی بات مان کر ان کے نفسیاتی بیٹے سے میری شادی کر رہی ہیں؟ دنیا کی پہلی ماں ہیں آپ، جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کر رہی ہیں۔ میں رو رو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ وہ بیچاری نظریں جھکا کر خود بھی آنسو بہا رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں کیا کروں فاطمہ، تمہارے چچا نے دھمکی دی ہے کہ اگر فاطمہ کا نکاح میرے بیٹے مبشر سے نہ کیا تو میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گا۔ تم ہی بتاؤ، اس بھری دنیا میں پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی بھی تو ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اگر تمہارے چچا نے اپنی دھمکی پر عمل کر لیا تو ہمیں کسی یتیم خانے میں ہی جانا پڑے گا۔ پھر تمہارے باپ کا وہ حصہ جو تمہارے دادا کی وراثت سے نکلتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے چچا اس پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ ہم اکیلی عورتیں کہاں عدالتوں میں دھکے کھا کر اپنا حق مانگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے میری ماں بتا رہی تھی، لیکن مجھے کسی دولت کا کوئی لالچ نہ تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس اماں، آپ یہی فکر کرتی رہیں کہ چچا ہمیں گھر سے نکال دیں گے، لیکن میں ہرگز اس ظالم انسان سے شادی نہیں کروں گی جو کسی بھی انسان کو جانور سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ کل بھی وہ معمولی سی بات پر اسلم چاچا کو ڈنڈوں سے مار رہا تھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اسے انسانوں کی چیخیں سن کر مزہ آتا ہے، جبھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ انسان اذیت سے چیخیں اور وہ سن کر ذہنی تسکین حاصل کر سکے۔ میں ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہوں، میں ایسا ہرگز اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ آپ ڈرتی ہیں چچا سے، لیکن میں نہیں ڈروں گی۔ یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے، بھلا میں کیسے ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتی ہوں جو ذہنی مریض کی حد تک پاگل انسان ہے۔ وہ نہ صرف جانوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، بلکہ انسانوں کو بھی مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیتا ہے۔ میں اپنی ماں کو اس دن اپنے دل کی ساری باتیں بتا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ میرا وہ پاگل کزن مبشر دروازے میں کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو وہ لال انگارہ آنکھیں لیے مجھے ہی گھور رہا تھا۔ پھر غصے میں آگ بگولا ہوتا آگے بڑھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا، پھر زوردار طریقے سے اس نے میرا سر دیوار میں دے مارا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھے جاہل اور ظالم کہے اور میں خاموشی سے تمہیں یہ کہتے ہوئے سنتا رہوں؟ اتنی ہمت تیرے اندر کہاں سے آ گئی جو تو میرے لیے یہ سب الفاظ استعمال کر رہی تھی؟ اماں بار بار اسے روک رہی تھی۔ پھر وہ دھمکیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ پہلے تو میں تجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہ تھا، لیکن تیری اس کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں تجھ سے ہی شادی کروں گا، اور شادی کے بعد تیرا وہ حال کروں گا کہ تیری روح بھی تجھ سے پناہ مانگے گی۔ تو اپنی زندگی سے تنگ آ کر موت مانگے گی، لیکن موت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ لال انگارہ آنکھیں کیے مجھے دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دیوار میں سر مارنے کی وجہ سے میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں آنسو بھری نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی تو وہ مجھ سے نظریں چرا کر رہ گئی۔ کاش میری قسمت اتنی بری نہ ہوتی، یا ابا اتنی جلدی یہ دنیا چھوڑ کر نہ گئے ہوتے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں فقط 10 سال کی ہی تھی جب ابا اچانک یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ نہ جانے انہیں کس نے گولی مار کر قتل کیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو نامعلوم جگہ سے گولی آ کر ان کے سینے پر لگی اور وہ وہیں ختم ہو گئے۔ ابا کی یوں اچانک موت اماں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ اس وقت ان کی عمر فقط 28 برس ہی تو تھی۔ یوں بھری جوانی میں ہی اماں بیوہ ہو گئیں۔ میرے دادا جو کہ حیات نہ تھے، انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی سے میرے بابا تھے، جبکہ دوسری شادی سے میرے چچا۔ اب ابا اور چچا دونوں سوتیلے بھائی تھے۔ دادا نے اپنی زندگی میں ہی ایک بہت سمجھداری کا کام کیا تھا کہ انہوں نے دونوں بھائیوں کو الگ الگ حصہ دے دیا تھا، تاکہ ان کے مرنے کے بعد کسی قسم کا لڑائی جھگڑا ان کے درمیان نہ ہو۔ یہ دادا نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ میرے ابا بھی جوانی میں ہی مر گئے تھے، اسی لیے ابا کی ساری جائیداد میرے نام پر تھی۔ اماں مجھے بتاتی ہیں کہ انہوں نے سارے زمینوں کے کاغذات اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ابا قتل ہوئے تو نہ جانے ان کی الماری سے کیسے وہ کاغذات چوری ہو گئے اور کسی نے غائب کر دیے۔ اب بنا کاغذات کے زمینیں حاصل کرنا ناممکن تھا، لیکن میرے سے پہلے چاچو جو ابا کے مرنے کے بعد ہمارے سرپرست تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک زمینوں کے کاغذات نہیں مل جاتے تم دونوں میرے پاس رہ سکتی ہو۔ اور یوں دونوں طرف کی زمینوں کے معاملات چچا نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا مبشر اور ایک بیٹی جس کی انہوں نے دوسرے گاؤں میں شادی کر دی تھی۔
جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرا دماغ چونکہ عام بچوں سے کافی قدر مختلف تھا. میں شروع سے ہی ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی. جب میں نے دیکھا کہ گاؤں میں میٹرک کے بعد کسی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو میں نے اماں سے ضد کرنا شروع کر دی اور زبردستی کتابیں منگوا کر آگے پڑھائی شروع کر دی. جب چچا اور اس کے بیٹے مبشر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خوب آگ بگولا ہوئے، لیکن میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ خوب پڑھ لکھ کر اپنی زمینیں واپس لینی ہیں جو چچا نے اپنے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. جہاں تک مجھے شک ہوتا تھا تو چچا نے ہی ان زمینوں کے کاغذات غائب کروائے تھے، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں طرف کی زمینیں انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھیں. میرے چچا ویسے بھی کوئی نیک انسان نہیں تھے. میں دیکھ سکتی تھی کہ ان کی طبیعت میں حرص اور لالچ کس قدر تھا، اور دولت اکٹھی کرنے کا جنون بھی بے تحاشا تھا. چچا کی یہی بری فطرت مبشر کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اگر غلطی سے بھی کوئی زمینوں پر کام کرنے والا مزارع ان کا تھوڑا سا بھی کوئی نقصان کر دیتا تو وہ ظالموں کی طرح اسے مارتے پیٹتے، اور جب تک اس بات کا بدلہ نہ لے لیتے تو انہیں سکون ہی نہ ملتا تھا. میں نے بھی گھر پر ہی پڑھائی کر کے ماسٹرز کر لیا تھا. گاؤں سے میرے سینکڑوں رشتے آ رہے تھے، کیونکہ میرے جتنی پڑھی لکھی لڑکی پورے گاؤں میں موجود نہ تھی. میں نے اپنے علم کی روشنی بانٹنے کے لیے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو اپنے پاس ٹیوشن لگایا ہوا تھا، کیونکہ میں انہیں تعلیم سے آراستہ کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ ہمارے گاؤں میں بھی دوسرے گاؤں کی طرح بہت ترقی ہو، اور گاؤں کی ترقی تبھی ممکن تھی جب اس گاؤں کے افراد تعلیم یافتہ ہوتے. میرے چچا کے بیٹے مبشر نے تو بمشکل میٹرک پاس کیا تھا، وہ بھی چچا کی سفارش سے. اسے پڑھائی کا کوئی شوق نہ تھا. ہاں، لیکن وہ کام جو لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کاموں کو مبشر بڑے شوق سے کرتا تھا. جب بھی چچا کو کسی انسان کو پٹوانا ہوتا تو وہ خاص طور پر مبشر کو کہتے تھے کہ جاؤ اس کے ساتھ جا کر حساب کتاب کرو کہ اس نے ایسا کام کیوں کیا ہے. وہ چچا کا حکم پاتے ہی بھوکے شیر کی طرح جاتا اور اس بندے کی وہ حالت کرتا کہ وہ بیچارہ معافیاں مانگتا رہ جاتا. لیکن مبشر کو اس پر ذرا ترس نہ آتا تھا. مجھے ان کی یہ گھٹیا عادتیں دیکھ دیکھ کر ان سے نفرت سی ہو گئی تھی. جب بھی وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تو میں سوچتی کہ کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں گاؤں کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے بچا پاتی. پھر ایک دن تو میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی جب ایک دن میری اماں نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے چچا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی مبشر سے ہو جائے تو تمہارے ابا کی جائیداد ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے. اس ظالم اور گھٹیا انسان سے شادی مجھے کسی صورت منظور نہ تھی، لیکن اماں ان کے آگے مجبور تھی کیونکہ وہ چچا کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کر سکتی تھی. بدلے میں انہیں ابا کی اس ساری جائیداد سے محروم ہونا پڑتا جو چچا نے اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی. لیکن میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں کسی صورت بھی بلی کا بکرا نہیں بنوں گی. میں اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے کیسے برباد ہونے دیتی. اب تو اس ظالم انسان کی اصلیت اماں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. اب میں اماں کو کہہ رہی تھی کہ یہ سب دیکھ کر بھی آپ یہ چاہیں گی کہ میری شادی اس مبشر سے ہو جب وہ شادی سے پہلے میرے اوپر اس طرح کے ظلم کر سکتا ہے تو یہ سوچے کہ شادی کے بعد وہ میرے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا. میں اماں کو لاکھ سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن اماں کی زبان تھی کہ چچا کے آگے کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ پتہ نہیں کیوں چچا کے آگے بے پناہ دبتی تھی. میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی اماں چچا کے آگے انکار نہ کر پائی، بلکہ انہیں رضامندی دے دی کہ وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. مجھے اماں سے یہ امید نہ تھی کہ وہ صرف جائیداد کی خاطر میری پوری زندگی برباد کرنا چاہتی تھی. پھر میری ایک نہ سنی گئی اور چچا نے اگلے جمعرات کو میرا نکاح میرے کزن مبشر کے ساتھ طے کر دیا تھا. حویلی میں ایسا کوئی نہ تھا جو میری مدد کر سکتا. اماں کی مدد لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے کسی صورت بھی نہیں بچا سکتی تھی. پھر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے کا سوچا اور آخری قدم اٹھانے کی تیاری کرنے لگی. میں اس حویلی سے بھاگ کر کہیں چلی جانا چاہتی تھی. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا. اس ظالم انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں موت کو گلے لگا لیتی، لیکن دوسروں کی خاطر میں کیوں اپنی زندگی ختم کرتی. یہی سوچ کر میں نے اس حویلی سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا. 2 دن کے بعد جمعہ تھا اور مجھے کل رات یہ قدم ہر صورت اٹھانا تھا.
پھر میں اس حویلی کی ملازمہ مائی زبیدہ سے بہانے سے اس کا برقع لے کر آئی تھی، کیونکہ رات کی تاریکی میں اگر برقع پہن کر اس حویلی سے نکلتی تو شاید مجھے کوئی پہچان نہ پاتا اور نہ ہی میں کسی کو نظر آتی۔ میں اپنی طرف سے اس حویلی سے فرار ہونے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ اب مجھے صرف رات کا انتظار تھا۔ حویلی کے جس حصے میں اور اماں رہتے تھے، اس کا ایک چھوٹا دروازہ باغیچے کی طرف بھی کھلتا تھا، جس کی دیواریں اتنی چھوٹی تھیں کہ کوئی بھی بآسانی پھلانگ سکتا تھا۔ مجھے ان دیواروں کو پھلانگ کر ہی ان سے بھاگنا تھا، کیونکہ دیواروں کے اس پار صرف جنگل تھا، جہاں پر کسی انسان کی موجودگی ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ میں آسانی سے وہاں سے نکل کر شہر کی طرف جا سکتی تھی۔ ویسے تو کبھی بھی میں اس جنگل میں نہ گئی تھی، کیونکہ وہ جنگل انتہائی خوفناک تھا اور اس میں موذی جانوروں کے علاوہ آسیب زدہ کھنڈر بھی تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ رات کے وقت تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی وہاں سے کوئی انسان نہیں گزرتا تھا۔ میں یہی سوچ کر اس راستے سے فرار ہو رہی تھی تاکہ کوئی بھی میرا پیچھا کرنے کی جرت نہ کرتا، کیونکہ اس جنگل میں جانے کا خوف انہیں وہاں جانے ہی نہ دیتا۔ اور میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی کا جب فیصلہ لے ہی لیا ہے تو پھر موت سے کیا ڈرنا۔ ایک طرف میرے نکاح کی تیاری میری ماں کر رہی تھی تو دوسری طرف میں اپنے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے ان کی تیاریوں سے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ میں اپنی زندگی بچانا چاہتی تھی۔ جوں جوں دن گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ کسی کو میرے ارادوں کی خبر نہ تھی کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے کر جانا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں پر ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو آگے چل کر میرا ساتھ دے سکتا۔ اور پھر رات کا سناٹا چھا گیا۔ اماں گہری نیند سو چکی تھی۔ حویلی میں بھی رات کے سناٹے کا راج تھا۔ ہاں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور دور سے آ رہی تھیں۔ پھر میں نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے باغیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ حویلی میں چوکیدار بھی تھا، جو شاید آدھی رات کو نیند کے مزے لے رہا تھا۔ پھر میں انتہائی اندھیرے کی طرف جا کر دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دو بار تو میں بری طرح سے نیچے گری، لیکن جب تیسری دفعہ میں نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی تو میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن برا ہو میری قسمت کا، جب اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے مبشر نے مجھے دیوار پھلانگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن جب اس نے ٹارچ مار کر میری طرف منہ گھمایا تو برقع پہنے میرے وجود کو وہ پہچان نہ پایا۔ پھر اس نے حویلی میں شور مچانا شروع کر دیا کہ دیوار پھلانگ کر کون بھاگ رہا ہے اس حویلی سے۔ ویسے بھی وہ کسی جنگلی درندے کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے چیخنے سے سارے ہی ملازم اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح سے جنگل میں بھاگ رہی تھی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ مبشر کو میرے حویلی سے بھاگنے کی خبر ہو گئی تھی۔ میں جتنی دور ان سے جا سکتی تھی اتنی ہی تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ پھر جیسے میری سانسیں حلق میں دم توڑنے لگی، کیونکہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی بھاگتی ہوئی آوازیں سن لی تھی۔ شاید مبشر کو خبر ہو گئی تھی کہ بھاگنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ حویلی کے سارے ملازم اسلحہ لے کر میرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور میں پاگلوں کی طرح اس جنگل میں دوڑی چلی جا رہی تھی۔ میرا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا اور پیاس سے میرے حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ میں جس چیز کو اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ میرے لیے مصیبت کی طرح منہ کھول کر میرے راستے میں کھڑی تھی۔ پھر میں سانس لینے کو رکی تھی، شاید میں ان لوگوں سے زیادہ آگے آ گئی تھی۔ تبھی میری نظر اس کھنڈر پر پڑی جو جنگل میں موجود تھا۔ وہ نہایت ہی سیدھا سا پرانا کھنڈر تھا۔ اپنی پوری زندگی میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، ہاں، لیکن اس کے بارے میں سنا بہت تھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کھنڈر میں چھپ کر پناہ لے لیتی۔ اس ویران کھنڈر میں کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جو میرے چھپنے کے کام آ سکتی تھی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کھنڈر کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر نیچے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہ کھنڈر کی سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ شاید وہاں نیچے کوئی تہہ خانہ تھا۔ اس تہہ خانے میں میری زندگی محفوظ ہو سکتی تھی۔ شاید مبشر کے ساتھی مجھے کبھی بھی نہ ڈھونڈ پاتے۔ اب میں تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، پھر ان سیڑھیوں کے نیچے والی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ تبھی انسانی آوازوں سے میرا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس کھنڈر کے اوپر قدموں کے چلنے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مبشر اور اس کے ملازم اس کھنڈر میں پہنچ چکے تھے۔ شاید وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔
اب میرے سامنے موت کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ تبھی میں نے مبشر کی آواز سنی جو اپنے ملازموں کو کہہ رہا تھا کہ اس پورے کھنڈر کو آگ لگا دو تاکہ آگ کی گرمی سے نکل کر وہ خود بخود باہر آ جائے، جبکہ اب اس کے ملازم اسے کہہ رہے تھے کہ صاحب جی اس کھنڈر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اس میں بہت سے جنات رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے آگ لگانے سے ان جنات کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ ہمارے لیے کوئی خطرہ بن جائے۔ پھر مبشر اپنے ملازموں پر چیخا تھا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا جنات اس پرانے کھنڈر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تم بس میرا حکم مانو، میں اس لڑکی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ زندہ بھی بچ گئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے ماروں گا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ شاید موت ہی میرا مقدر ہے، کیونکہ اوپر بھی موت تھی اور نیچے اگر مبشر نے اس کھنڈر میں آگ لگا دی تو شاید دھوئیں اور آگ سے میں یہیں پر بیٹھے بیٹھے زندہ جل کر مر جاؤں گی۔ مجھے اب اپنے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زندگی کو گلے لگانے اور موت کے چکر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو گلے لگا لیا تھا اور وقت سے پہلے اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی میں نے اس کھنڈر کے اوپر والے حصے پر دھوئیں کے بادل دیکھے۔ شاید مبشر کے ملازموں نے اس کا حکم مانتے ہوئے کھنڈر میں آگ لگا دی تھی۔ اب وہ دھواں تیزی سے نیچے والی منزل میں بھی اکٹھا ہو رہا تھا اور میری ناک کے ذریعے میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتی، جب بھی اس کھنڈر کے نیچے تہہ خانے والے کمرے سے کوئی شخص باہر آیا جس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے آدھی چادر میرے اوپر ڈال دی۔ اب وہ مجھے اپنا سہارا دے کر اس کھنڈر سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ ہر طرف آگ اور دھواں نظر آ رہا تھا، لیکن اس دھوئیں اور آگ کے اندر سے وہ شخص بآسانی مجھے نکال کر باہر لے آیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے آخری بار میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ شخص مجھے اپنے کندھے پر ڈالے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا اور میں جیسے ہوا میں معلق تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے محسوس ہو رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محفوظ مقام کی طرف جا رہی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ویران جگہ پر پایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں زمین پر لیٹی تھی۔ میرے اوپر خیمے کی طرح کا کوئی تمبو نصب تھا، تو گویا میں ایک خیمے میں موجود تھی۔ میں اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ شخص کون تھا جو مجھے اس جنگل اور اس بھیانک کھنڈر سے دور یہاں لے آیا تھا؟ تبھی میں نے اٹھ کر اس خیمے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس ویران سی جگہ میں ہر طرف خیمے ہی خیمے نظر آ رہے تھے۔ شاید یہ کوئی خیموں کی بستی تھی۔ جگہ جگہ کالے لباس میں لوگ بیٹھے تھے۔ میں پاگل سے حلیے میں جیسے ہی باہر آئی اور ایک ایک کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ سب کے لباس تقریباً ایک جیسے تھے اور ان کے قد بہت لمبے لمبے سے تھے۔ تبھی میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا۔ میں جیسے ہی پلٹی تو اس شخص کو دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وہی شخص ہے جس نے مجھے کندھے پر ڈال کر اس کھنڈر سے باہر نکالا تھا۔ وہ شخص غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، کیسی لگ رہی ہے جنات کی بستی؟ میں ایک دم اچھل پڑی۔ وہ شخص یہ کیا کہہ رہا تھا؟ پھر وہ سارے آدمی جو وہاں مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے آہستہ آہستہ اٹھ کر میرے پاس آنے لگے، اور اب میرے سامنے ایک نہیں بلکہ وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جس شخص نے بھی یہ حرکت کی ہے، ہمارا ٹھکانہ چھین کر اس میں آگ لگائی ہے، اس شخص کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شخص نہایت بھیانک انداز میں کہہ رہا تھا۔ پھر دوسرا شخص جو مجھے اس کھنڈر سے نکال کر باہر لے کر آیا تھا میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ان سب چیزوں کی ذمہ دار یہ لڑکی بھی ہے، اس کو بھی ایسی ہی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ وہاں آ کر نہ چھپتی تو شاید وہاں پر وہ لوگ آگ نہ لگاتے اور یوں ہماری بسی بسائی دنیا کو خراب نہ کرتے۔ اب مجبوراً ہمیں اس جگہ پر آ کر رہنا پڑ رہا ہے جہاں پر ایک بھی درخت موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، میں ان کی دھمکی آمیز باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن میں بہت ہی خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ مجھے انسانی دنیا کے انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ جنات ہیں جو اس کھنڈر میں بسے ہوئے تھے۔ پھر میں خوف کے مارے رونے لگی اور اس شخص سے کہنے لگی کہ نہیں، خدا کے لیے مجھے کچھ نقصان مت پہنچائیے گا، میں نے آپ لوگوں کا ٹھکانہ نہیں چھینا، بلکہ میں تو خود ایک مجبور اور لاچار لڑکی تھی جو پناہ کی تلاش میں اس کھنڈر کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس ظالم انسان سے لیجئے جس نے نہ صرف آپ لوگوں کا ٹھکانہ چھین لیا
बल्कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दी। अब वो सारे मेरी बातें गौर से सुन रहे थे। फिर मुझे कहने लगे कि अच्छा, वो शख्स कौन था और तुम क्यों घर से भागी थी? सारी बात हमें बताओ ताकि फिर हम सोचें कि हमें उस शख्स के साथ क्या सलूक करना है। फिर मैं रोते रोते उन्हें वो सारी बातें बताने लगी जो मेरी गुजरी ज़िंदगी की कहानी थी। फिर मैं उन्हें कहने लगी कि मैं सिर्फ उस शख्स से निजात पाने के लिए इस खंडर में छुपी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना जालिम निकलेगा कि उस खंडर में ही आग लगा देगा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई। फिर वो शख्स मुझसे कहने लगा कि तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। हम इस बात की तुम्हें यकीन दहानी कराते हैं कि तुम्हें हमारे साथ रहते हुए कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। अब मैं चुपचाप उस खेमे में वापस आ गई थी। मैं समझ गई थी कि ये इंसान नहीं है, बल्कि ये उसी खंडर के रहने वाले जिन्नात हैं। मुबशिर ने उस खंडर में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो सारा खंडर धुएं से भर गया था और जिन्नात ने वहाँ से निकलने में ही अपनी आफियत जानी थी, क्योंकि वो धुएं में हरगिज़ नहीं रह सकते थे। लेकिन उन जिन्नात में से एक ने इतनी मेहरबानी की कि वो आते हुए मुझे भी अपने साथ ले आया। यूं मेरी जान उस खंडर में बच गई। मुझे खुद पर भी हैरत हो रही थी कि मुझे उन जिन्नात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। आगे मेरी ज़िंदगी कैसे होने वाली थी अभी मुझे कुछ पता ना था। कभी ऐसे लगता था कि वो सारे जिन्नात एक जगह पर बैठे हैं, तो कभी मुझे एक भी जिन्नात दिखाई ना देता। हाँ, लेकिन जब कभी किसी चीज़ के पकने की खुशबू आती तो मैं फ़ौरन समझ जाती कि जिन्नात अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं। साथ ही वो जिन्नात जो मुझे उस खंडर से बाहर निकाल कर लाया था, वो मेरे लिए खाना लेकर आ जाता था। वो सारे ही मुख्तलिफ खैमों में रह रहे थे और मैं सिर्फ अपने खैमे में अकेली रहती थी। फिर एक दिन वो जिन्नात जिसने अपना नाम हालूत बताया था, वो मुझसे कहने लगा कि हम सारे जिन्नात ने फ़ैसला किया है कि जिस शख्स ने हमारा ठिकाना छीना है हम उससे बदला लेंगे। पहले तो सारे जिन्नात का कहना था कि उस पूरे गांव में आग लगा देते हैं ताकि वो भी हमारी तरह वही अजियत उठा सकें जो अजियत हमने उठाई है। लेकिन मेरे समझाने पर सारे जिन्नात ये बात मान गए हैं कि हम सिर्फ उस शख्स को नुकसान पहुंचाएंगे जिसने हमारा ठिकाना छीना था, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी उस शख्स को तकलीफ पहुंचाकर खुशी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हें भी तो वो जान से मार देना चाहता था। अगर तुम कहो तो बदला लेने के लिए हमारे साथ तुम भी चल सकती हो। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश थी। फिर उन्हें कहने लगी कि अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। जिनजाद हालूत मेरी तरफ गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा कि कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं उसे कहने लगी कि अगर हम किसी से बुराई का बदला अच्छाई से लें तो उसमें ज़्यादा भलाई की बात नहीं है। वो जिनजाद हैरत से मुझे देख रहा था। फिर मुझे कहने लगा कि अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अपनी उस जालिम किस्म को बचाना चाहती हो जो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी दुश्मन बना हुआ था। तुम इतनी नेक हो सकती हो, लेकिन हम नहीं। हम अपना बदला उस जालिम इंसान से लेकर ही रहेंगे। जिनजाद हालूत इंतहाई गुस्से की कैफियत में था। मैं उसे यूं गुस्से में देखकर डर गई। फिर उससे कहने लगी, नहीं, आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बुरे इंसान की तरह उसके साथ बुराई की जाए तो शायद हम अपना बदला लेने में नाकाम हो जाए, क्योंकि उस शख्स को मार कर हम अपना बदला तो ले लेंगे, लेकिन उस बुराई का मकसद ख़त्म नहीं कर पाएंगे जो उस शख्स मुबशिर ने अपने जहन में पैदा की हुई है। बेहतर यही होगा कि हम उसका कुछ ऐसा सबक सिखाएं कि वो हमेशा हमेशा के लिए दूसरे इंसानों को सताना छोड़ दे। वो गांव वाले भी उसके हाथों बहुत परेशान हैं। अगर मुबशिर मर भी जाता है तब भी गांव में कुछ ऐसा नहीं है जिससे गांव के लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसीलिए अगर हम उस बुराई का बदला लेना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे उन गांव वाले मजलूम लोगों की भलाई के लिए कुछ हो सके। मैं सर झुकाकर उस जिनजाद हालूत से ये सारी बातें कर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए हैरानी थी। फिर वो खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। अब ना जाने वो सारे जिन्नात क्या करने वाले थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो जिन्नात मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि उस शख्स ने जो भी हमारे साथ किया था हमने उसका बदला ले लिया है। जब तुम अपने गांव वापस जाओगी तो तुम अपनी आंखों से देख लोगी हमने जो कुछ भी उसके साथ किया है। हो सकता है अब उसे इंसानों की कदर हो जाए। मैं उन सारे जिन्नात की बातें समझ नहीं पा रही थी। आखिर उन्होंने मुबशिर के साथ ऐसा क्या किया था? फिर वो मुझे कहने लगे कि यहाँ से दूर एक बस्ती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा आमिल रहता है। हम सारे जिन्नात उसके मौक्किल हैं। वो हमें अगर कोई भी हुक्म दे तो हम उसके हुक्म से इनकार नहीं करते। वो उस बस्ती का बड़ा नेक आदमी है।
اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اس عامل کے گھر پر پہنچا دیتے ہیں، تم اپنی باقی کی زندگی وہاں آسانی سے بسر کر سکتی ہو۔ یوں تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شیطانی جنات کی نگاہ تم پر پڑ جائے اور اس کے دل میں تمہارے لیے برائی پیدا ہو جائے، لیکن اس عامل کے پاس تم محفوظ رہو گی، کیونکہ وہ ایک نیک طبیعت کا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ رہ رہ کر تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنی باقی کی زندگی اپنے اختیار سے گزار سکو۔ مجھے ان جنات کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اتنا تو شاید کوئی انسان بھی میرے لیے نہ سوچتا جتنا وہ سوچ رہے تھے۔ پھر میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ سارے جنات بہت اچھے اور نیک طبیعت کے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ جیسے جنات کو اتنی اذیت اٹھانی پڑی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہے، ہاں لیکن جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی اس سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم نے اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے اور اس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس باغ میں رہنا ہمارے لیے کسی حسین دنیا سے کم نہ ہوگا، اسی لیے ہم ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہم تمہارے لیے ایک مضبوط ٹھکانہ بنا کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی وہاں حفاظت سے بسر کر سکو۔ ان جنات کی اتنی مہربانی میرے لیے کافی تھی۔ اب میں ان کے ساتھ ایک لمبے سفر پر جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بستی میں چھوڑ دیا اور میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا۔ اس کاغذ پر ایک پتہ درج تھا۔ اب مجھے اس بستی میں اس عامل کے پاس جانا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ان جنات نے عامل کو میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی بتا دیا ہوگا۔ اب میں دھیرے دھیرے اس بستی میں داخل ہو رہی تھی۔ اس بستی کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہاں میرے جیسے ہی انسان رہتے تھے، نہ کہ کوئی جنات۔ جب میں نے اس بستی میں موجود ایک شخص کو وہ پتہ دکھایا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ اچھا، آپ نواز الدین صاحب کی مہمان ہیں، وہ تو ایک بہت پہنچے ہوئے عامل ہیں، چلیے میں آپ کو ان کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں اس شخص کے ساتھ اپنی ایک نئی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس عامل کا گھر ایک مسجد کے پاس ہی بنا ہوا تھا۔ میں دھیرے سے ان کے گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ مجھے بہت شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے کیسے میں کسی اجنبی کے گھر میں رہ سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ پھر دروازے پر ایک باریش سا نورانی چہرہ لیے ایک بزرگ آیا تھا۔ میں بغیر جانے ہی یہ کہہ سکتی تھی کہ ہو نہ ہو یہی وہ عامل ہے جس کا پتہ مجھے جنات نے دیا تھا۔ ابھی میں اس سے کچھ کہنے ہی والی تھی جب وہ مجھ سے کہنے لگا، آؤ فاطمہ بیٹی اندر آ جاؤ۔ میں حیران ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ جنات نے انہیں میرا نام تک بتا دیا تھا۔ پھر انہوں نے کسی کو آواز دے کر بلایا، کلثوم ادھر آؤ، ہمارے گھر پر نیا مہمان آیا ہے۔ پھر ایک ان کی ہی ہم عمر عورت آئی جو مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے بیٹھنے کا کہنے لگی، کھانا لینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بے لوث محبت پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ میری حیرانی دور کرنے کے لیے کہنے لگے کہ بیٹا اتنا حیران مت ہو، ہم ہر کسی کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا تمہارا۔ تم جب تک ہمارے پاس رہنا چاہو آرام سے رہ سکتی ہو، یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تم کسی پریشانی میں یا مشکل میں گرفتار ہو تو مجھے سب کچھ بتا سکتی ہو، کیونکہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں۔ ان کی اتنی مہربانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دراصل پہلے ہم دونوں میاں بیوی بھی بڑی پریشانی بھری زندگی گزار چکے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 5 سال تو بڑے خوشی خوشی گزرے، لیکن جیسے ہی 6واں سال لگا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری بیوی بانجھ ہے جو بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں سن سن کر میں اور میری بیوی بڑے دکھی رہنے لگے۔ پھر ہم دونوں نے علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے بڑے بڑے حکیموں کو میں اپنی بیوی کو دکھانے لگا۔ جہاں بھی ہم اپنے علاج کے لیے جاتے تو سوائے مایوسی کے ہمیں وہاں سے کچھ نہ ملتا۔ حکیموں نے ہزاروں روپے لوٹ کر بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رکھا۔ یوں ہی کرتے کرتے شادی کو 15 سال گزر گئے۔ اب تو ہم نے ہر امید کا دامن چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے ایک دن خواب میں نظر آیا کہ جیسے میں لوگوں میں چیزیں بانٹ رہا ہوں۔ مجھے اس خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اس خواب کا ذکر میں نے کسی مولوی کے سامنے کیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری قسمت میں کچھ بہت بڑا لکھا ہوا ہے جو تمہیں اپنے وقت پر ہی مل کر رہے گا۔ اولاد پانے کی خواہش میری اور میری بیوی کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ ہم دونوں بڑے غمگین اور اداس رہنے لگے تھے۔ پھر دنیا کے طور طریقے دیکھ کر تو جیسے ہم بالکل ہی مایوس ہوتے جا رہے تھے۔
کیونکہ میری بیوی اگر کسی شادی کی تقریب میں بھی چلی جاتی تو لوگ اسے دیکھ کر باتیں بناتے کہ یہ تو بچہ پیدا کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا سایہ نئی دلہن پر بھی پڑ جائے۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے میری بیوی نے کسی بھی خوشی کے موقع پر کہیں پر بھی آنا جانا چھوڑ دیا۔ اگر میں بھی 4 لوگوں میں نکلتا تو لوگ مجھ سے کہتے کہ نواز الدین صاحب کسی بڑے حکیم سے اپنا علاج کروا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی نقص نہ ہو، آپ کے اندر ہو۔ لوگوں کی یہ تکلیف دہ باتیں سن سن کر میں اور میری بیوی اسی کیفیت میں مبتلا ہو کر شدید ذہنی مریض بن جاتے تھے۔ لیکن ایک دن میری ملاقات ایک بہت بڑے نیک انسان سے ہوئی۔ میں مسجد میں بیٹھا رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ ایک خوبصورت پھول اولاد کے نام کا میری جھولی میں بھی ڈال دے۔ اس نیک آدمی نے شاید مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ صرف اللہ سے لو لگا لیجئے۔ کتنے ہی انسان اس دنیا میں موجود ہیں جو صاحب اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہیں، کتنے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کی اولاد وفادار نہیں نکلتی اور وہ اکیلے یوں ہی سڑکوں پر اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یوں رونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پہلے پیدا کرنے والے کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اس نے زندگی جیسی نعمت آپ کو عطا کی ہے۔ اس شخص کے سمجھانے کا طریقہ بہت پر اثر تھا۔ اب میں نے یہ ساری دنیاوی باتیں چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا اور دن رات عبادت کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس پوری بستی میں مشہور ہو گیا اور لوگ مجھے دم وغیرہ کروانے کے لیے میرے پاس آ جاتے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میرے دم میں شفا ہے، میرے دم کرنے سے کسی کو بھی جلد آرام مل جاتا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ پھر ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا، اس کا کہنا تھا کہ ایک شیطانی جنات اسے بہت تنگ کر رہا ہے، اس نے دن رات اسے پریشان کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جنات وغیرہ کا علاج میں نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ شخص اصرار کیے جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو آپ میرا علاج کریے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دم کی بدولت میرا اس شیطانی جنات سے پیچھا چھوٹ جائے۔ یوں زندگی میں پہلی بار میں نے اس شخص کا علاج کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے کر کے اس شیطانی جنات سے اس کی جان چھڑوا دی۔ اب تو لوگ ہر طرف سے میرے پاس آنا شروع ہو گئے اور دھیرے دھیرے میں نے مختلف عملیات کر کے ان نیک جنات کو اپنے پاس بلانا شروع کر دیا جو لوگوں کو شیطانی جنات سے بچانے میں میری مدد کرتے تھے۔ آج 25 سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے۔ آج مجھے اس بات کا غم بھی نہیں ہے کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس بات کے بدلے میں میرے پاس بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ میں اور میری بیوی اپنی زندگی میں بے پناہ خوش ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں ہماری بے پناہ عزت ہے اور وہ عزت و احترام سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر زندگی میں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے تو بدلے میں آپ کو دوسری چیزیں بھی عطا کر دی جاتی ہیں۔ میں اس عامل نواز الدین کی ساری زندگی کی کہانی بہت غور سے سن رہی تھی۔ بے شک اتنے مشکل حالات سے گزر کر بھی ان کی ہمت میں کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ پھر میں اس عامل اور اس کی بیوی کے پاس رہنے لگی۔ ایک دن میں نے نواز الدین صاحب سے کہا کہ کیا آپ ایک سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے پیچھے میری اماں کا کیا حال ہوا تھا اور آج وہ کس حال میں ہے، اور میرے چچا نے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس حویلی سے بھاگ کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اس ظالم انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی، لیکن اس سے شادی نہ کرتی۔ پھر نواز الدین بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے سارے حالات کے بارے میں پتہ لگا لیا ہے۔ وہ جنات جو تم سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا بدلہ اس شخص سے لے لیا ہے، وہ بدلہ انہوں نے اس صورت میں لیا تھا کہ تمہارے اس کزن کا انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب بستر پر پڑا ہے۔ تمہارے کہنے پر انہوں نے اس کی جان تو بخش دی تھی، لیکن اس کو سزا دینا انہوں نے ضروری سمجھا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو شاید وہ اپنی زندگی میں یوں ہی لوگوں کو اذیت دیتا رہتا، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑتا رہتا۔ تمہاری اماں اب بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارے چچا نے جب سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی ہے وہ کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ تمہاری اماں تمہاری یاد میں اداس رہتی ہیں، اس لیے میرا مشورہ مانو تو تم واپس جا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لینا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری معافی سے تمہاری ماں کا دل پگھل جائے اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر میں نواز الدین بابا سے کہنے لگی کہ بابا، میری ماں تو مجھے معاف کر دے گی، لیکن میرے چچا تو میرے اوپر زندگی حرام کر دیں گے،
کیونکہ بیٹے کے غم میں تو وہ پہلے ہی پاگل ہوئے پڑے ہوں گے۔ پھر بابا مجھے کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اگر تم چاہو تو۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتا سکتا ہوں، تمہاری زمینوں کے وہ کاغذات جو تمہارے ابا کی وفات کے بعد گھر سے غائب ہو گئے تھے، وہ کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے چچا نے ہی غائب کروائے تھے، اور وہ کاغذات ان کی حویلی کی ایک ملازمہ مائی زبیدہ کے گھر پر بطور امانت تمہارے چچا نے رکھوائے ہوئے ہیں۔ اگر تم چاہو تو وہ کاغذات تمہارے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنے موکل جنات سے کہہ کر یہ سارے کام کروا سکتا ہوں۔ نواز الدین بابا کی یہ ساری باتیں میں حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ کیوں نہیں، میری ماں ساری زندگی اسی بات پر تو مجبور ہو کر چچا کے در پر پڑی رہی۔ اب اگر میں وہ کاغذات حاصل کر لوں تو چچا کبھی بھی ہم ماں بیٹی کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں گے، اس لیے خدا کے لیے آپ میری مدد کریں اور مجھے وہ کاغذات ہر حال میں چاہیے۔ نواز الدین بابا کی کوششوں سے آخر کار مجھے وہ کاغذات مل گئے۔ انہوں نے شاید کسی جنات کے ذریعے یہ کام کروایا تھا، کیونکہ اگر وہ کاغذات میں خود جا کر وہاں سے لے کر آتی تو میری جان مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا وہ اب کسی کام کا نہ رہا تھا۔ مجھ سے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، شاید وہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنے کے قابل نہ رہا تھا۔ میں نے نواز الدین بابا اور اس کی بیوی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی بے غرض کوششوں کی وجہ سے ہی میں آج اتنی مضبوط ہو کر کھڑی تھی۔ پھر میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ گاؤں کے سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے وہ کاغذات تھام رکھے تھے جو میں چچا جان کو دکھا کر اپنا نام اور مقام واپس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی میں حویلی میں گئی تو میری اماں نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ چیخیں مار کر میری طرف بھاگی۔ شاید انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک دن لوٹ کر واپس پلٹ آؤں گی۔ ان کے ساتھ چچی بھی کھڑی تھی جو حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، بلکہ صرف اپنے ساتھ ہوئے اس ظلم کو روکنے کے لیے بھاگی تھی، کیونکہ ظلم کے آگے جھک جانا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ کو چچا جان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی جائیداد کے چھوڑے ہوئے کاغذات حاصل کر لیے ہیں۔ بس یہ سمجھیے کہ کسی نیک مخلوق نے ہماری مدد کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میری ماں حیرت سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر جب میں اندر گئی تو سامنے چچا کھڑے تھے، لیکن جو رعب اور دبدبا ان کی شخصیت میں پہلے ہوا کرتا تھا، آج وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مجھ سے کہنے لگے، فاطمہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ تم مجبور ہو کر گھر سے بھاگ گئی، لیکن اس بات کی سزا میرے بیٹے مبشر کو مل گئی ہے۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میری اس ساری جائیداد کا وارث بھی، لیکن اب مجھے یہ فکر کھائے جاتی ہے کہ وہ نہ جانے کب صحیح ہوگا اور کب میرا زور بازو بن پائے گا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک مبشر ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک ساری زمینوں کی دیکھ بھال تم کرو گی اور سارے حساب کتاب تم نے سنبھالنے ہیں۔ اپنے چچا کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کہاں وہ انسان جو مجھے زمین کی خاک سے کم نہیں سمجھتا تھا اور آج مجھے اپنا وارث بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اب میں نے بھی وہ زمین کے کاغذات نیچے کر لیے تھے، کیونکہ اگر سامنے والا انسان جھک جائے تو دوسرے کو اکڑنا نہیں چاہیے، اور یہی بات میں نے اپنی تعلیم سے سیکھی تھی۔ اب میں سر اٹھا کر فخر سے اس گاؤں میں جی رہی تھی، کیونکہ چچا اور اپنی زمینوں کی ساری دیکھ بھال میں خود کر رہی تھی اور سارا حساب کتاب میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک دن میں مبشر کے کمرے میں گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کل تک جو بپھرے ہوئے شیر کی طرح چنگاڑتا تھا، آج وہ کسی مریض کی طرح بستر سے لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے اتنی سزا کافی تھی، کیونکہ جب تک خود کسی انسان کے اوپر وہ نہ بیتے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، اور یہی مبشر کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ اسے اب ان ساری باتوں کا احساس ہو چکا ہے، اس کے چہرے پر احساس ندامت دکھائی دیتا ہے۔ پھر میں نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور چچا کے ساتھ مل کر مبشر کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اسے مناسب علاج کی ضرورت تھی، لیکن چچا اور چچی چونکہ ان پڑھ تھے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے تھے، اور شاید لوگوں کی باتوں نے بھی انہیں مایوس کر دیا تھا۔
अब धीरे धीरे मुबश्शिर की हालत में बेहतरी आ रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुबश्शिर बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब मैं उसका ख्याल रखती तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की कैफियत साफ दिखाई देती थी। फिर एक दिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। मैं उससे कहने लगी कि देखो, अगर खुदा ने तुम्हें दौलत दे ही दी है तो अपने आप को हरगिज़ फ़िरौन समझने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर अल्लाह कोई चीज़ देता है तो वापस लेने में भी देर नहीं करता है। मैं खुश थी कि वक्त पर ही सही, लेकिन मुबश्शिर और चचा लोगों से बर्ताव करने की समझ आ गई थी। मेरी ज़िंदगी के मानी भी बदल चुके थे। अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए जी रही थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।